الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل کے اوپر احسانات فرمائے تھے ان کے متعلق میرے رب نے بات کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور پہاڑ کے اوپر 40 راتوں کے لیے بلایا تھا تو تم نے پیچھے مچھلی کو معبود بنا لیا تھا، تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور من اور سلوہ یہ تمہیں بطور کھانے کے لیے دیا، تمہیں کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، یہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر انعام تھا، احسان تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو دنیا کائنات کے لوگوں، وما ظلمونا، وہ جو بھی نافرمانی کرتے تھے وہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ ظلم کرتے تھے تو ہمارے اوپر نہیں کرتے تھے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 58 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، رب العالمین نے یہ بھی بہت بڑا احسان ان کے اوپر کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو صرف یہ کہا کہ اب تم نے 40 سال جنگلوں کے اندر گزارے ہیں، اب ارض مقدس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، مجھے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور زبان سے یہ لفظ نکالتے ہوئے داخل ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ لیکن انہوں نے وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کی، اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے ہوئے جو اللہ نے کہا تھا وہ نہیں کہا۔ اسی طرح آگے مزید پھر جب رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا، اللہ نے ان کے اوپر کس طرح لعنت بھیجی اور کس طرح ان کے اوپر غصہ کیا، یہ مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر، ارض مقدس کے اندر، تو فَقُولُوا، پس تم کھاؤ، منہا، اس بستی کے اندر جا کے، اس ارض مقدس کے اندر جا کے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، اور جتنا تم چاہو، کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنا تم چاہو اور جس پھل سے تم چاہو، جس مرضی درخت سے تم چاہو، جو کچھ چاہو، اس ارض مقدس کے اندر جا کر تم کھا پی سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن ایک شرط ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ، تم نے داخل ہونا ہے اس کے دروازے سے سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ دوسری بات وَقُولُوا، اور تم نے کہنا ہے حِطَّةٌ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف کرے۔ یہ ایسی ظالم اور نافرمان اور حد سے بڑی ہوئی قوم تھی، اللہ نے دیکھے فرمایا حِطَّةٌ کا لفظ کہہ کے داخل ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں مَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تم نے پیچھے سابقہ زندگی کے اندر جتنے گناہ کیے ہیں نا، ہم ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہم ان گناہوں کو تمہارے سامنے بیان بھی نہیں کریں گے، ہم سارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے کہا نا حِطَّةٌ کہہ کے داخل ہو جاؤ، تو یہ کہنے لگے حَبَّةٌ فِي شَعْرِهِ، اللہ اکبر، اللہ معاف نہ کر بلکہ تو ہمیں دانے دے دے، گندم کے دانے دے دے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے،
یہ اپنی سرینوں کے بعد گھسٹتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے. یعنی ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والی یہ قوم تھی. پھر بھی اللہ رب العالمین بار بار ان کے اوپر درگزر فرماتا، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا، ان کو پھر بھی نعمتوں سے نوازتا، ان کے اوپر مزید احسانات کرتا. دیکھیں حد سے بڑی ہوئی قوم تھی. اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدوں کے بعد گھسٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے. اللہ نے کہا جب تم نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے نغفر لکم خطایاکم. اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے، اس جملے کے کہنے کی وجہ سے میں تمہارے پچھلے سال کا سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. لیکن انہوں نے وہ کام نہ کیا جو اللہ نے کہا تھا. فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والے. احسان کرو، نیکی کرو، ہم مزید تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، مزید نوازیں گے. لیکن میرا حکم تو مانو، جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر تو مجھے ادا ہو. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا بات کو غیر الذی اس کے علاوہ جو کیلا کہی گئی تھی لہم ان کو، جو ہم نے ان کو بات کہی تھی نا کہ حتیٰ تم کہہ کے داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بات بھی بدل لی اور جو عمل کرنا تھا اس عمل کو بھی چینج کر دیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں کے اوپر ظالموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب. اللہ اللہ نے بڑا موقع دیا، اللہ نے بڑا صبر کیا، اللہ نے بڑا سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، اللہ رب العالمین نے بھی ایک اور انداز میں بھی سمجھایا. مختلف انداز بدلتے ہوئے، کبھی ترغیب، کبھی ترہیب، کبھی ڈرا کے، کبھی ابار کے، اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا سیدھی راہ اختیار کرو، سیدھے رستے کو اپنا لو. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا رجزا من السماء، آسمان سے ہم نے عذاب نازل کیا. یہ طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ طاعون یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو پہلی قوموں کے اوپر بھی آیا تھا. جس علاقے کے اندر طاعون ہو اس علاقے کے اندر جانا نہیں، اور جس علاقے کے اندر طاعون ہو اس علاقے سے کوئی باہر نہ نکلے. نبی علیہ السلام نے وہاں رجز کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ طاعون پہلے لوگوں کے اوپر ایک عذاب کی صورتحال اختیار کر گیا تھا. تو فرمایا بما کانوا یفسقون، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے اوپر زیادتی نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یفسقون، یہ جو عذاب ان کے اوپر نازل کیا تھا نا، یہ ان کی نافرمانیوں کے سبب نازل کیا گیا تھا. میں نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. یہ کیونکہ صحرا کے اندر رہتے تھے، وہاں نہ کوئی چشمہ تھا نہ ہی پانی کا کوئی نظام تھا. ان کو پیاس لگی، شدت کی گرمی تھی، سورج بھی پوری حرارت کے ساتھ نکلا ہوا تھا. تو لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام کو قوم والے کہنے لگے اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں پانی میسر کر دے. فَقُلْ نَضْرِبْ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، اپنا ڈنڈا مارو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے نا. وہ جو نیچے پھینکتے تھے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. یہ ایک چورس پتھر تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے چورس پتھر تھا. جب اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ضرب لگائی نا تو اللہ کے حکم سے اللہ فرماتے ہیں فَانْفَجَرَتْ، بس پھوٹ پڑے بِالْحُسْنَتَا، اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. چاروں اطراف سے 3 چشمے جاری ہو گئے. یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے والے نے اپنا اپنا رستہ اختیار کر لیا. اللہ فرماتے ہیں قد عالمہ، تحقیق جان لیا، پہچان لیا
اناس ہر انسان نے مشربہ اپنے پینے کی جگہ کو، ہر ایک نے اپنا اپنا الگ حصہ وصول کر لیا. اس سوراخ سے میں پانی پیوں گا، اس سوراخ سے یہ فلاں کا پینے والا لے گا، اس سوراخ سے فلاں کا پینے والا لے گا. یہاں تک بتلایا جاتا ہے کہ یہ قوم جب بھی اس جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جاتی تو اس پتھر کو ساتھ لے جاتے تھے. جہاں بھی یہ پتھر جاتا تھا تو اللہ کے حکم سے اس سے پانی جاری ہو جاتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، یہ بنی اسرائیل کے اوپر انعام تھا، احسان تھا. فرمایا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تعصوا، اور نافرمانی نہ کرو، فی الارض، زمین میں، ولا تعصوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ظلم زیادتی والا معاملہ بھی نہیں کرنا، تکبر بھی نہیں کرنا، ناشکری والا معاملہ بھی نہیں کرنا. جس اللہ نے تمہیں یہ سارے انعامات دیے ہیں، احسانات دیے ہیں، اس اللہ کے سامنے عبادت گزار، شکر گزار بندہ بن کے کھڑے ہو جاؤ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ مزید تمہیں اور نوازے گا. اللہ نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر کرو گے تو اللہ اور بھی دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ پہلی نعمتوں کو بھی چھین لے گا. تو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اب دیکھیے اس قوم کے لیے کتنی سہولت تھی. سارا دن فارغ رہنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. من اور سلوا پہلے مل جاتا ہے. کوئی تغدو، کوئی محنت، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی دفتر، کسی جگہ بھی کوئی نہیں جانا پڑتا تھا. آرام سے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے اور سب کچھ میسر آ رہا ہے. یہ قوم اتنی حد سے بڑی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا بنی اسرائیل، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے. یہ من سلوا آتا تھا، کہتے تھے من اور سلوا علی طعام واحد، ہم اس ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے. کھا کھا کے اک گئے ہیں، تھک گئے ہیں، ذائقہ ایک ہی آتا ہے، بس یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. فَادْعُ لَنَا، بس دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، ترکاری، وکفائھا، اور کھکری، وفومھا، اور گندم، وعدسھا، اور مسور، وبصلھا، اور پیاز. کہنے لگے زمین جو یہ جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہے نا، سبزیاں، دالیں، پیاز، یہ جو ہم پہلے زندگی کے اندر کھاتے رہے ہیں، جب فرعون کے نیچے ہم ظلم اور زیادتی کی چکی کے اندر پس رہے تھے، جب ہم اس وقت یہ چیزیں کھانا کھاتے تھے نا، ہمیں تو دالیں چاہیے، چاول، گندم وغیرہ چاہیے، ہمیں یہ منسل والی چاہیے، روز یہ ہی کھانا، کوئی ٹیسٹ کے اندر چینجنگ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہم خود کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، ہم خود ہل چلانا چاہتے ہیں، بیج ڈالنا چاہتے ہیں، ہم محنت اور مشقت کرنا چاہتے ہیں، ہم آزاد نہیں رہنا چاہتے. یہ ان کا ذہن تھا کہ ہم اس طرح اس زمین سے بطور رزق یہ سبزیاں اور یہ چیزیں لینا چاہتے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اللہ نے اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کمتر ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی چیز ہے نا، کہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کے لیے دال بناتے ہیں، ہم اس کے لیے گوشت بناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا کہہ لیں کہ اچھا کھانا ہے اور بہتر کھانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دال کہاں اور گوشت کہاں، سبزی کہاں اور من و سلوا کہاں. ہوا ادنا، تم کمتر چیز کو لینا چاہتے ہو، حقیر چیز کو لینا چاہتے ہو، بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، جو اس کھانے سے VIP جو کھانا ہے، بہترین کھانا ہے، عمدہ کھانا ہے،
محنت اور کوشش اور مشقت کے بغیر تمہیں ملتا ہے، اس کھانے کو چھوڑ کے تم مشقت والے کام کے اندر پڑ رہے ہو، لہٰذا یہ جو منصلوہ تمہیں مل رہا ہے نا، اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہو، اسی پر گزارا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں یہی چیزیں چاہیے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اہبطوا، ان کو بولو اتر جاؤ، مصر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے؟ یہ تو جس مرضی زمین میں جا کے ہل چلاؤ، بیچ پھینکو، اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیز عطا فرما دے، جاؤ اتر جاؤ، جس مرضی شہر کے اندر چلے جاؤ، اللہ تمہیں یہ چیز عطا فرمائے گا۔ فَإِنَّ لَكُمْ، بس بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے سوال کیا نا، وہ تمہیں کسی بھی شہر کے اندر میسر آ جائے گا، کوئی ضروری نہیں کہ یہاں ہی تمہیں ملے، جس مرضی جگہ پہ چلے جاؤ تمہیں یہ چیز اللہ عطا فرما دے گا۔ وَضُرِبَتْ، اللہ اکبر، اب ان کے اوپر 3 بوڑھے آ گئے۔ جب انہوں نے ہاتھ سے تجاوز کر کے معاملہ، ہر معاملے کے اندر اللہ کی نافرمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، اللہ بھی فرماتے ہیں ضُرِبَتْ، مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت، جو اللہ نے انعام احسانات فرمائے تھے نا، اللہ نے ان کو چھیننا شروع کر دیا، اللہ نے ذلت ان کا مقدر بنا دیا۔ والمسکنہ، اور محتاجی، غریب، کنگال، اب جس کے پاس دن و دینار ہوگے، پیسہ روپیہ ہوگا، اس کے پاس کھانے کی چیز وافر مقدار میں ہوگی، جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہوگا، اس کے پاس کھانا نہیں ہوگا، اللہ نے محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا۔ فرمایا ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کام کی وجہ سے تھا، کانو، وہ قوم والے تھے، یکفرون، کفر کرتے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر یہی تھا نا کہ اللہ کہتا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یہ سجدوں کے بل پھسلتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا حقیقت کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، کہنے لگے حقیقت، ہمیں تو دانے چاہیے۔ جو بھی میرا رب کام کہتا تھا اس کے الٹ چلتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اس کے بھی الٹ چلتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پھر رہتی دنیا تک کے لیے میں تمہارا تذکرہ کروں گا، لیکن اچھے الفاظ کے اندر نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک، یہ جو اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر رکھی تھی، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس وجہ سے تھا، کانو، تھے وہ ایسے لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اللہ اکبر، سب سے بڑی خرابی ایک یہ بھی تھی کہ معاذ اللہ کے اپنے انبیاء کو ہی شہید کر دیا کرتے تھے، اپنے انبیاء کو ہی قتل کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ معاملات بنے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر تھا، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ مجھے آج بھی اس زہر کی تکلیف آج بھی ہو رہی ہے جو خیبر کے مقام پر ایک یہودہ عورت نے مجھے کھلایا تھا، اس کی درد اور تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ گویا کہ یہ شروع سے ہی ان کا یہی ایک طریقہ کار تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی خباثت ان کے اندر یہ تھی کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا انبیاء کی جماعت کو قتل کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جس انسان کو سب سے دردناک عذاب ہو رہا ہوگا نا، سب سے زیادہ شدت والا عذاب، فرمایا 3 بندے ہیں، ان تینوں میں سے پہلے نمبر پہ وہ انسان ہے جس کو کوئی نبی قتل کر دے، یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اور سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو یہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کتنے ہی انبیاء کو قتل اور شہید کیا تھا،
جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی، اللہ دوسرے مقام پہ بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے لعنت تک کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور ہم بھی جب نماز کے اندر ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام کے حقدار بنے، اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھانا، ان لوگوں کا رستہ ہرگز نہ دکھانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا تھا، یا جو رستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تھا۔ بھٹک کون گئے تھے؟ یہ عیسائی تھے۔ اور غضب کن کے اوپر نازل ہوا تھا؟ یہ یہودی تھے۔ اللہ ان کے متعلق خود ہی فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، بغیر وجہ کے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے انبیاء کو یہ قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِسَبَبِ بِمَا عَصَوْا، جو تھے یہ نافرمانی کرتے، وَقَالُوا، اور تھے یہ يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھنے والے۔ یہ جو ہم نے ان کے اوپر لعنت مسلط کی تھی، ذلت مسلط کی تھی، یا وباء بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کو لے کے جو لوٹے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ نافرمانی کرنے والی قوم تھی اور حد سے بڑھنے والی قوم تھی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے ہی کرتوت اور اپنے ہی اعمال ایسے تھے کہ ان کے اوپر اس طرح ذلت اور محتاجی اور اللہ کا قہر ان کے اوپر نازل ہوتا، جس کی وجہ سے یہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بن جاتے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان یہود و